عورت کا بطور مہر عمرہ کی ادائیگی کی شرط لگانا۔ سعودی مجلس افتاء: کسی عورت نے دریافت کیا کہ میری یہ خواہش ہے اور اللہ سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ مجھے حج یا عمرہ کی سعادت عنایت کریں گے، لیکن میری اور میرے گھر والوں کی معاشی حالت ابھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ شرط لگا لوں کہ میرا مہر یہی ہو کہ شوہر مجھے عمرہ کرا دے، یہ بھی اس صورت میں کہ اگر یہ میری تقدیر میں لکھا ہو اور مجھے اللہ کوئی صالح شوہر عطا کر دے تو کیا اس معاملے میں شریعت کی کوئی مخالفت تو نہیں؟ مجلس افتاء نے جواب دیا کہ آپ کے اس شرط عائد کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کا مہر عمرہ ہو۔ بلا شبہ صحیحین میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ میں سے ایک کا نکاح کسی عورت سے صرف ان قرآن کی صورتوں کے عوض کرایا تھا جو اسے یاد تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ کو صالح شوہر عطا فرمائے۔ حق مہر کی تقرری کے بغیر بھی نکاح درست ہے، جیسا کہ آئندہ عنوان کے تحت مذکور پہلی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت کے متعلق امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی صریح ہے کہ مہر کی تقرری کے بغیر بھی نکاح اور طلاق درست ہے، لیکن پھر مرد پر عورت کے لیے مہر واجب ہوگا۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہر کی تقرری کے بغیر بھی نکاح درست ہے اور اسے زواج تفویض کہتے ہیں۔ عام اہل علم کے اقوال میں سے یہی بات صحیح ہے۔ مطلقہ کا حق مہر: اگر نکاح سے پہلے حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور پھر نکاح کے بعد شوہر ہم بستری کیے بغیر ہی عورت کو طلاق دے دے تو پھر مرد پر عورت کو حق مہر دینا واجب نہیں، لیکن پھر بھی اسے چاہیے کہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ عورت کو دے دے۔ اگر نکاح سے پہلے حق مہر مقرر کیا گیا ہو اور پھر نکاح کے بعد شوہر ہم بستری کیے بغیر عورت کو طلاق دے دے تو مرد پر نصف مہر کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر نکاح سے پہلے حق مہر مقرر کیا گیا ہو اور پھر نکاح کے بعد شوہر ہم بستری کر کے عورت کو طلاق دے دے تو اس پر مکمل حق مہر کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر شوہر ہم بستری کر کے طلاق دے مگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو پھر اس پر عورت کو مہر مثل یعنی اتنا مہر جو عورت کے خاندان میں عام رائج ہے ادا کرنا لازم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوشحال آدمی اپنی طاقت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی طاقت کے مطابق دستور کے موافق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو، اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236-237۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے کہ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی عدت کا حق نہیں جسے تم شمار کرو، پس تم انہیں کچھ نہ کچھ دے دو اور اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔
سورۃ الاحزاب آیت نمبر 39۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ سورہ نساء میں ہے کہ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لو گے؟ بیوہ کا حق مہر۔ متعلقہ عورت کے مہر کی جو 4 صورتیں اوپر ذکر کی گئی ہے، بیوی کے مہر کی بھی وہی صورتیں ممکن ہے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ بیوہ کا حق مہر مقرر ہو یا نہ ہو، اسی طرح اس سے ہم بستری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اسے مکمل مہر دیا جائے گا۔ اگر مقرر ہو تو جتنا مقرر ہو، اور اگر مقرر نہ ہو تو مہر مثل۔ مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایسے آدمی کے متعلق سوال ہوا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن اس کے لیے مہر مقرر نہ کیا اور اس سے ابھی ہم بستری بھی نہ ہوا تھا کہ فوت ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، اس عورت کو اس کے خاندان کی عورتوں کے مثل مہر ملے گا، اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی۔ اس عورت پر عدت گزارنا بھی لازم ہے اور اس کے لیے میراث بھی ہے۔ یہ سن کر اس مجلس میں موجود حضرت معقل بن سنان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہماری ایک عورت برو بنت واشق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ فرمایا تھا جو کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اسے خاوند کی وفات پر مہر مثل دیا جائے گا، خواہ اس سے ہم بستری کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ نیز امام ابن سیرین، امام ابن ابی لیلہ اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسی عورت جس سے ہم بستری نہیں کی گئی صرف میراث کی مستحق ہے، مہر کی نہیں، کیونکہ مہر وطی و مباشرت کا عوض ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے کسی عورت سے شادی کی اور مہر مقرر نہ کیا تو اسے اس کی عام عورتوں کے مثل مہر دیا جائے گا، جبکہ اس نے اس کے ساتھ قربت کے تعلقات قائم کر لیے ہوں۔ ایک دوسرے مقام پر درج بالا حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس استدلال کے لیے کافی ہے کہ موت کے ساتھ مہر اور میراث واجب ہو جاتی ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ ہم بستری سے بھی مہر واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس ضمن میں متعدد دلائل موجود ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ البتہ میاں بیوی کی محض خلوت و تنہائی کے ساتھ ہی مہر واجب ہونے کے متعلق کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو قابل حجت ہو، اور نہ ہی کوئی مرفوع ایسی روایت ثابت ہے جو قابل احتجاج ہو۔ ہاں، بعض اقوال صحابہ مروی ہے لیکن ان میں کوئی حجت نہیں۔ راجح یہ ہے، پہلا موقف گزشتہ صحیح احادیث کے مطابق ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن رشد رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء کا اتفاق ہے کہ پورا مہر ہم بستری یا موت کے ساتھ واجب ہوتا ہے۔ حق مہر کی ادائیگی کا وقت۔ مہر کی ادائیگی کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ہی سارا حق مہر ادا کر دیا جائے تاکہ شوہر اپنی ذمہ سے عہدہ بر ہو جائے۔
لیکن اگر شوہر شادی کے موقع پر یا شادی کے فوراً بعد مہر ادا نہیں کرتا بلکہ تاخیر کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر شوہر مہر کی ادائیگی سے قبل فوت ہو جائے تو اس کے ترکے سے مہر ادا کیا جائے گا، جیسے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد اور عورت کی شادی کروائی، لیکن اس آدمی نے مہر مقرر نہ کیا، پھر ہم بستری بھی کر لی، حتیٰ کہ جب اس کی وفات کا وقت آن پہنچا تو اس نے کہا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فلاں عورت سے شادی کرائی اور میں نے اس کے لیے نہ تو حق مہر مقرر کیا اور نہ ہی اسے کچھ دیا، اور اب میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے اپنا خیبر کا حصہ بطور مہر دے دیا، چنانچہ اس نے وہ حصہ لیا اور اسے 1,00,000 میں فروخت کر دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ نیز یہ بھی مناسب ہے کہ شوہر شادی کے موقع پر اگر مکمل حق مہر ادا نہ کرتا تو مہر کا کچھ حصہ ضرور ادا کرے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ انہیں کچھ دے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ جس روایت میں مذکور ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زرع دی پھر اس کے ساتھ خلوت اختیار کی، وہ ضعیف ہے، ابو داؤد۔ علاوہ ازیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ عورت کو مرد کی طرف سے کچھ بھی ادائیگی سے پہلے اس کے پاس بھیج دے، وہ بھی ضعیف ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہر جلدی ادا کرنا یا دیر سے ادا کرنا یا کچھ حصہ جلدی اور کچھ دیر سے ادا کرنا سب جائز ہے۔ عورت اپنی خوشی سے شوہر کو مہر معاف کر سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دے تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 4۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء نے اتفاق کیا ہے کہ عورت اپنے ذاتی معاملے کی خود مالک ہے، جب وہ اپنا حق مہر اپنے شوہر کو ہبہ کر دے گی تو یہ چیز نافذ ہو جائے گی اور پھر عورت کو حق مہر میں رجوع کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ قرطبی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ آیت اپنے عموم کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت خواہ کنواری ہو یا شوہر دیدہ، اس کے لیے اپنے شوہر کو اپنا مہر ہبہ کر دینا جائز ہے۔ جمہور فقہا اسی کے قائل ہے۔ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ مذکورہ بالا آیات کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ثبوت موجود ہے کہ عورت اپنے مال میں تصرف کی خود مختار ہے، خواہ اسے کسی کو عطیہ ہی دے دے، بشرطے کہ وہ سمجھدار ہو، یعنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکی ہو، اور اگر وہ ایسی نہ ہو تو پھر اس کے عطیے کا کوئی حکم نہیں، نیز اس کی رضامندی کے بغیر اس کے ولی کے لیے اس کے حق مہر میں سے کچھ بھی جائز نہیں۔ شوہر دوسری بیوی کو جتنا مہر دے، کیا پہلے کو بھی دوبارہ اتنا دینا واجب ہے؟ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ۔ کسی نے دریافت کیا کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے، وہ دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی اس سے اتنا زیور طلب کرتی ہے جتنا اس نے دوسری کو دیا ہے، کیا اس پر لازم ہے اسے بھی دے یا نہ دے؟ مجلس افتاء نے جواب دیا کہ
جو شخص کسی عورت سے شادی کرے اس پر لازم نہیں کہ وہ پہلی بیوی کو بھی اتنا مہر یا زیور دے جتنا اس نے دوسری کو دیا ہے، لیکن اگر وہ اس سے بھی راضی کرنے کے لیے عطا کر دے تو یہ اچھا ہے۔ باب شرائط نکاح کا بیان۔ ولی کی اجازت۔ انعقاد نکاح کے لیے لڑکی کے ولی یعنی سرپرست کی اجازت شرط ہے۔ اگر ولی کی اجازت نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ البتہ لڑکے کے لیے ولی کی اجازت کی ضروری نہیں۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اور تم شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے۔ گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ تم شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ سورۃ البقرہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جب مردوں کو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا تو انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ان سے نکاح مت کرو، لیکن جب مشرک مردوں سے مسلمان عورتوں کے نکاح سے منع کیا تو ان کے اولیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو، جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ لڑکا نکاح کے معاملے میں خود مختار ہے۔ اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں، جبکہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا نکاح صرف اس کی سرپرست ہی کریں گے۔ قرطبی رحمہ اللہ آیت کے ان الفاظ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو مت دو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے، کے متعلق رقم دراز ہے کہ یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے کہ نکاح صرف ولی کی اجازت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، ترجمہ، اور تم مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو مت دو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محمد بن علی رحمہ اللہ کے اس استدلال کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ واضح مسئلہ اور صحیح دلالت ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو مت دو، اس بات کا ثبوت ہے کہ نکاح میں ولی کا اعتبار کیا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے۔ پھر اس ممنوع نکاح کے بعد اگر مرد اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر لے تو اس پر مہر کی ادائیگی واجب ہے کہ جس کے بدلے اس نے عورت کی شرمگاہ کو چھوا۔ اگر اولیاء کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی حکمران ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ عورت کا نکاح منعقد ہونے کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے اور اس کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ جمہور مالک شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی صحابی سے بھی اس کی مخالفت مروی نہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی صورت میں بھی ولی کی اجازت ضروری نہیں۔ اہل ظاہر وہ کہتے ہیں کنواری لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے جبکہ شوہر دیدہ کے لیے نہیں۔
ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حق یہی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں وہ اسی کے قائل ہے۔ سعودی مجلس افتاء ان کے فتویٰ ہے صحت نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ولایت بھی ہے، پس کسی عورت کے لیے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں۔ شیخ سلیم ہلالی فرماتے ہیں ولی اور دو گواہوں کے بغیر ہونے والا نکاح باطل ہے۔ جن احادیث میں یہ الفاظ ہے شوہر دیدہ عورت اپنے نفس کے متعلق اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شوہر دیدہ عورت کے بارے میں ولی کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ گزشتہ احادیث کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ان میں تو محض شوہر دیدہ خواتین کو زیادہ حقدار قرار دیا گیا ہے کہ جس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ کم اختیار بھی کسی کا ابھی باقی ہے اور وہ ولی کا ہے، یعنی شوہر دیدہ عورت ولی سے زیادہ اختیار رکھتی ہے، اس لیے وہ جہاں چاہے اس کے اولیاء کو وہی اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ ان احادیث میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ عورت ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ جو لوگ ولی کی اجازت ضروری تصور نہیں کرتے ان کے دلائل یہ ہے وہ آیات جن میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے، مثلاً حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کر لے، سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ دوسری جگہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، انہیں اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو، سورۃ البقرہ آیت 232۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگرچہ ان آیات میں بظاہر نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہی کی گئی ہے، لیکن دیگر دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت نکاح کرے لیکن ولی کی اجازت کے ساتھ۔ اگر ان آیات کے بعد ولی کی اجازت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے، حالانکہ ایسی کوئی بات منقول نہیں۔ اسے بائی پر قیاس کیا جاتا ہے، یعنی جیسے بائی کی انعقاد میں محض بائی اور مشتری کی رضامندی ہی کافی ہے، اسی طرح نکاح میں بھی لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ قیاس نص کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے یہ باطل ہے۔ واضح رہے کہ ولی سے مراد باپ ہے، باپ کی غیر موجودگی میں دادا، پھر بھائی، پھر چاچا ہے، یعنی اسبا رشتہ دار۔ اگر کسی کے دو ولی ہوں اور نکاح کے موقع پر کوئی اختلاف واقع ہو جائے تو ترجیح قریبی ولی کو ہوگی، اور اگر دونوں ولی برابر حیثیت کے ہوں تو اختلاف کی صورت میں حاکم ولی ہوگا۔